السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم شروع کریں گے سورہ انسان، یا دوسرا نام سورت کا سورۃ الدہر، اس کی پہلی آیت۔ ہاں، پڑھیں گے کوئی آیت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ہاں بہتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتى على الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا۔ آیت کا پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حل کا معنی کیا، عطا آیا، اللہ پر، الانسان انسان، حل عطا علی الانسان کیا آیا انسان پر، ہینن وقت، من الدہر زمانے سے، ہین من الدہر ایک ایسا زمانہ، حل عطا علی الانسان ہین من الدہر کیا آیا انسان پر ایک ایسا زمانہ یا زمانے میں سے ایک وقت، ایک ٹائم، لم یکن لم نہیں، یکن تھا، لم یکن او نہیں تھا، شیئن کچھ بھی، مذکورن جس کو ذکر کیا جائے، جس کو یاد کیا جائے، لم یکن شیئن مذکورا جس زمانے میں وہ کچھ بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا کیا آیا انسان پر ایک ایسا زمانہ، لم یکن شیئا مذکورا کہ جس میں وہ کوئی بھی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ مفہوم کیا آیت کا، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جس میں وہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، یا قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، قابل ذکر شے تھا ہی نہیں۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ نحوی ترکیب دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیل پر آتے ہیں۔ حل اس کو کیا کہتے ہیں، ادات استفہام۔ حل ادات استفہام، عطا فعل، کون سا فعل ہے؟ فعل امر، نہیں، عطا ماضی، فعل ماضی. فعل ماضی، فعل ماضی، اور ماضی کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، مبنی علی فتحہ مقدرہ، مبنی علی فتحہ المقدرہ۔ علی حرف، کون سا حرف ہے؟ حرف جر، حرف جر۔ الانسان جب ہم نے اللہ کو حرف کہا تو انسان کیا ہوگا، مجرور، مجرور بکسرہ ظاہرہ مقدرہ، ظاہرہ. مجرور بکسرہ ظاہرہ۔ عطا کو ہم نے فعل کہا، اس کا فاعل کہاں پر ہے، ہینن، ہینن کیا ہوگا، فاعل، مرفوع، مرفوع کس اعراب پر ہوگا، مرفوع بضمہ ظاہرہ۔ ہینن فاعل، کس کا فاعل، عطا کا فاعل، مرفوع بضمہ ظاہرہ۔ اعراب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اعراب میں کوئی اشکال ہو رہا ہے کسی کو؟ نہیں شیخ. ہاں، ہینن فاعل مرفوع بضمہ ظاہرہ، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور کبھی ضمہ کا اعراب ہوگا، کبھی دوسرا اعراب ہوگا۔ یہاں ضمہ ہے اور ظاہر ہے، مقدر نہیں۔ من، من حرف، کون سا حرف ہے، حرف جر. حرف جر۔ جب ہم نے حرف جر کہا تو دہر کیا ہو جائے گا، مجرور، مجرور بے حرف جر۔ مجرور کیسے ہوگا، کس کا اعراب پر، مجرور بے کسرہ ظاہرہ. ظاہرہ۔ اس کے بعد لم، لم ادات نفی، لم نفی کے لیے مضارع کو جزم دیتا ہے۔ یکن فعل مضارع، اس کے بعد کیا کہیں گے، مرفوع منصوب مجزوم،
यकुन को मजदूम फेल मजदूम मुजारे मजदूम 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 बिमादा मजदूम बिसुकून शैअन 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 मौसूफ मज़कूरा सिफत लम यकुन हुआ ज़मीर लौटेगी इंसान की तरफ लम यकुन हुआ शैयन मज़कूरा शैयन मौसूफ मज़कूरा सिफत तो शैयन मज़कूरा मंसूब क्यों मंसूब है वजह नसब क्या है मंसूब बेफतहा ज़ाहिरा दोनों में लेकिन वजह नसब क्या है क्यों मंसूब है सिफ्त मौसूफ को फॉलो करती है। सिफत मौसूफ को फॉलो करते तो शैयन क्यों मंसूब है ये मज़कूरन में जवाब दुरुस्त है शैयन फिर क्यों मंसूब है नौ खबर काना काना की खबर है काना को आप पढ़े होंगे काना का इस्म और खबर काना के इस्म क्या होता है और खबर क्या होती है काना के इस्म मरफू मरफू इन जम्मा पेश काना की खबर मंसूब 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 मतलब फतहा जबर एक आसान मिसाल में हमेशा बताता हूँ काना को समझने के लिए कान अल्लाह गफूर रहीमा कान अल्लाह गफूर रहीमा तो लम यकुन शय्यम मज़कूरा लम यकुन में जो इसका इस्म है हुआ ज़मीर है मुस्ततर जो लौट रही इंसान की तरफ शयअन मज़कूरा उसकी खबर है तो काना की खबर क्या होती है मंसूब होती है एक मिसाल अगर आप याद करेंगे कान अल्लाह गफूर रहीमा जिससे आपको काना को समझने में आसान है हाँ अभी नहवी तरकीब और तर्जुमा इसमें कोई इश्काल है किसी को नहीं शेख हाँ अभी आगे बढ़ते हैं तफसीली शरह और तफसील पर पहला लफ्ज है आयत में हल आमतौर पर हल का जब हम तर्जुमा करते हैं दूसरी जगहों पर तो उसका तर्जुमा हम करते हैं क्या और तरकीब में कहते हैं उसको अदात इस्तिफहाम अलग अलग जब हमने इसकी एराबी तरकीब की तो यहाँ भी अदात इस्तिफहाम का तर्जुमा करते वक्त भी आपको क्या बताया गया लेकिन जब जुमले और तरकीब में देखते हैं तो वहाँ कहीं कहीं कुछ अलग मफहूम होता है वहां पर कुछ अलग मफहूम होता है यहाँ पर पूरी आयत का हमने तर्जुमा किया क्या इंसान पर एक ऐसा जमाना आया जिसमें वो काबिल जिक्र चीज नहीं था तो बाद मुफस्सिरीन ने एक ही सराहत के साथ बयान की है कि हल यहाँ पर इस्तिफहामिया नहीं है बल्कि कद के माना में हल किस माना में है कद के माना में और कद का माना क्या होता है कद माजी पर दाखिल होता है और किसके लिए आ जाता है ताकीद या तहकीक के लिए जैसे आप कहते हैं नमाज के जमात के शुरू होने के बाद मुकब्बिर कहता है कद कामत सला क्या माना कद कामत सला का यकीनन नमाज कायम होने जा रही खड़ी होने जा रही है यह सूरह मोमिनून एक सूरत है कुरान की उसकी पहली आयत अगर किसी को याद है या जल्दी से पढ़ सकते तो पढ़िए जिसको जो भी पढ़ सकते हैं कद अफ़लहल मुमिनून कद अफ़लहल मुमिनून क्या तर्जुमा करेंगे अलबत्ता तहकीक कामयाब हो गए मोमिन। हाँ तो कद का जो लफ्ज लगा है शुरू में कद अफ़लहल मुमिनून में वो फलाह की ताकीद को बता रहा है मोमिनीन की तरफ जो फलाह की निस्बत की गई है उस निस्बत को और मुअक्कद कर रहा है यानी अगर सिर्फ ऐसा कहा जाए अफलाहल मोमिनून तो भी बात पूरी हो जा रही क्या दूसरे जैसे आम अरबी में हम कहें अल मोमिनून फाइजून अल मोमिनून मुफलिहून अल मोमिनून फाइजून माना समझ में आ रहा है ना लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कद अफलहल मोमिनून कद अफलहल मोमिनून तो कद का कुछ फायदा होगा कोई सबब होगा वो सबब क्या है ताकीद जुमले में ताकीद पैदा करना था कि कद अफलहल मोमिनून बिला शुबहा मोमिनून कामयाब हो गए यकीनन मोमिनून कामयाब हो गए इसमें कोई शक व शुबहा की बात ही नहीं कि मोमिनीन कामयाब हो गए यही मफहूम आयत का ना
جی تو استاد کئی مفسرین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہاں پر حل قد کے معنی میں، یہ چیز کلیئر ہوئی ہے جی اس خاص آیت کے بعد میں۔ اس کے بعد عمومی قاعدہ لیجیے۔ عمومی قاعدہ کیا ہے کہ جہاں بھی حل عطا کی تعبیر استعمال ہوئی ہے قرآن میں، قرآن کی بات ہو رہی، حل عطا کی تعبیر استعمال ہوئی قرآن میں، وہاں پر حل استفہامیہ نہیں ہے، بلکہ حل کس معنی میں ہوگا؟ قد کے معنی میں ہوگا، تحقیق کے لیے ہوگا۔ یعنی حل عطا وہ سوال کا اسلوب نہیں باقی رہے گا، بلکہ کیا اسلوب ہو جائے گا؟ تحقیق اور تاکید کا اسلوب ہو جائے گا۔ یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ یعنی پہلے تو خاص بات بتائی یہاں پر حل قد کے معنی میں، اس کے بعد عام قاعدہ کہ قرآن میں جہاں بھی حل عطا آ رہا ہے یا حل عطا کی تعبیر آ رہی ہے، وہاں پر حل استفہامیہ نہیں ہوگا، بلکہ کس معنی میں ہوگا؟ قد کے معنی میں ہوگا۔ قد کے معنی میں ہوگا مطلب کیا ہوا؟ تاکید کے لیے ہوگا، تحقیق کے لیے ہوگا۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں گے حل عطا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ قد عطا۔ حل عطا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ قد عطا۔ پھر مفہوم کیا ہوگا آیت کا؟ یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جس میں وہ قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ ہاں، یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ جی استاد نعم استاد تو حل عطا آیت میں جو اہم چیز ہے حل عطا قد عطا کے معنی میں، عمومی طور پر جہاں بھی قرآن میں حل عطا آ رہا ہے وہاں پر حل قد کے معنی میں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ بعض مفسرین نے اس کی جانب اشارہ کیا، وجہ کی جانب کہتے ہیں حل عطا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم جب حل کو استفہامیہ مان کے ترجمہ کرتے ہیں؟ کیا کیا آیا، کیا آیا کیا آیا، کیا آپ کے پاس آیا، کیا انسان پر گزری یہ بات، کیا آپ کو یہ خبر پہنچی ہے؟ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ سوال کا محتاج نہیں ہے، اللہ سوال کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ اسی لیے کہا کہ جہاں بھی حل عطا کی تعبیر استعمال ہوئی ہے قرآن میں، وہاں حل عطا قد عطا کے معنی میں، وہاں پر حل عطا قد عطا کے معنی میں۔ اچھا، جب اس قرآن میں چیک کیا تو کل 7 آیتیں مجھے ملی۔ کتنی آیتیں؟ 7 جس میں حل عطا کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کچھ آیتوں کی جانب میں اشارہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں حل تو بکثرت ہم استفہامیہ مانتے ہیں، استفہام یعنی سوالیہ کوشچن والا ترجمہ کرتے ہیں کیا، لیکن جو حل عطا تعبیر میں استعمال ہو رہا ہے وہاں پر قد عطا کے معنی میں۔ تو کل 7 مقامات پر یہ چیزیں یا یہ اسلوب یا یہ تعبیر ملی، حل عطا کی تعبیر 7 مقامات پر ہے۔ ان میں سے جو شروع کا مطلب 29ویں 30ویں پارے ان آیتوں کو میں بتا رہا ہوں، اور کوشش کریں گے کہ ایک مرتبہ اس آیت جو آیتیں بتائی جا رہی ہیں اس کی تفسیر آپ ایک مرتبہ عربی تفسیر پڑھ لیں گے، کوئی بھی عربی تفسیر دیکھیں، وہاں پر آپ کو حل عطا قد عطا کے معنی میں ملتا ہے یا نہیں۔ پوری تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف اس آیت کا وہ حصہ عربی تفسیر میں پڑھیں جہاں پر حل عطا آ رہا ہے۔ ہاں، پہلی آیت پر آتے ہیں۔ ہاں پڑھیے، یہ آیت پڑھیے۔ وهل أتاك حديث موسى ہاں، حل عطا کا حدیث موسیٰ۔ لفظی ترجمہ جب ہم ہر لفظ کو الگ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے، لیکن آپ کو قاعدہ بتایا گیا کہ حل عطا قد عطا کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ وکیل مانا ہو قد عطا کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی یا نہیں پہنچی، بلکہ تاکیداً بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی خبر پہنچ چکی ہے، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی خبر پہنچ چکی ہے۔ تو حل عطا کس معنی میں ہے؟ قد عطا کے معنی، قد عطا کے معنی میں، تاکید کے معنی میں۔ دوسری آیت
ہاں اس آیت کو پڑھیں. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. ہاں وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کو فریقین کی خبر پہنچی ہے؟ حل اتاک، یہاں بھی حل اتاک کس معنی میں؟ قد اتاک معنی، یعنی یقیناً خبر پہنچ چکی ہے، یقیناً خبر پہنچ چکی ہے. یا اگر حل کو اس معنی میں لیا جائے جو اس کا معنی ہے استفہام والا معنی، تو اس طرح تشویق کا معنی ہوگا، شوق دلانے کا معنی ہوگا کہ جلدی وہ کیا خبر ہے یہ بتائی جائے. ایک اور آیت جو اس صورت سے پہلے، یعنی جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں، صورت الانسان سے پہلے. ہاں پڑھیے، یہ آیت پڑھیے. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ہاں حل کو استفہامیہ مانتے ہیں تو ہوگا کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے. حل کو قد کے معنی میں جیسا کہ بتایا گیا تو کیا ہوگا؟ یقیناً آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر پہنچ چکی ہے. اس لیے یہاں بھی اس کی جانب شرح میں تفسیر میں کہیں اشارہ ہوگا، وقیل ان حل بمعنی قد. یہ چند آیتیں ہوئی جو آپ کو بتائی گئیں جہاں پر حل قد کے معنی میں، حل قد کے معنی میں. اس کے علاوہ بھی تین آیتیں اور ہیں، تین آیتیں اور ہیں، اس کو بتا نہیں رہا. کیوں؟ کہ وہ 30ویں پارہ میں، جز اما میں، جز اما میں 3 آیتیں اور صورتیں آپ تلاشیں گے جس میں حل عطا آیا ہے. حل عطا وہ آیتیں آپ کو تلاش کر کے گروپ میں لکھنا ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ 3. 3 آیتیں ہیں. وہ اما پارہ کی ہیں، 30ویں پارہ کی، اس لیے اس کو نہیں بتا رہا. 3 آیتیں ہیں حل عطا کا. اور اس وقت کے لیے گروپ اوپن کر دیں گے، پرسنل پہ نہیں بھیجنا، آپ کو گروپ میں ہی بھیجنا ہے. حل عطا کا یہ سمجھیے چھوٹا سا ہوم ورک ہے، آپ کو 30ویں پارے میں تلاشنا. جو ہم پڑھ رہے ہیں صورت 29ویں پارے کی صورت ہے سورہ انسان یا سورہ در. اس سے پہلے کی صورتوں میں جہاں پر حل عطا تھا اس کو میں نے بتایا. 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں اس کو تھوڑا سا آپ محنت کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم بھی ہو لیکن ابھی بتانا نہیں آپ کو گروپ میں لکھنا ہے. آ جاتے ہیں پھر اس آیت پر. حل عطا علی الانسان، یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے. سوال اس لیے نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ساری چیزوں کی خبر دے رہے، اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے، تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی کہ آپ وہ یہ خبر نہیں پتا، یہ خبر آپ کو مل چکی، آپ کو اس واقعے کا علم ہو چکا، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے. حل عطا کے بعد جو لفظ ہے علل انسان، لفظی ترجمہ کرتے ہیں ہم انسان پر. قرآن میں متعدد مقامات پر انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے اور الگ الگ لوگ مراد ہوتے ہیں. یہاں پر انسان سے کون مراد ہے؟ مفسرین کی 2 رائیں. ایک رائے ہے کہ انسان اول مراد ہے، انسان اول یعنی آدم علیہ السلام جو ہم سب کے والد ہیں. دوسرا یہ کہ عام انسان مراد ہے، ہر انسان مراد ہے. یہ 2 آرا ہے مفسرین کی. یعنی حل عطا علی انسان میں انسان سے کون انسان مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کی 2 رائیں. پہلی رائے کہ انسان سے انسان اول مراد ہے یعنی آدم علیہ السلام. دوسری رائے کیا ہے کہ ہر انسان مراد ہے. اور یہ نقطہ اور واضح طور پر سمجھ میں آئے گا جب ہم کل کی آیت میں انسان کے لفظ کو پڑھیں گے. آیت نمبر 2 میں جب ہم کل انسان کو پڑھیں گے وہاں بھی انسان آ رہا ہے، تو دونوں انسان میں میچ کریں گے تو انشاءاللہ اور بات واضح ہوگی. جہاں پر آئے گا انا خلقنا الانسان. بہرحال
خلاصے کے طور پر یہ کہ انسان کے بارے میں جو آرا ہیں، جو رائے ہیں مفسرین کی، وہ کیا ہے کہ انسان کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک یہ کہ انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، جو انسان اول ہیں، جو تمام انسانوں کے والد ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ دوسرا ہے کہ عام انسان مراد ہے۔ تو جب آپ انسان اول مراد لیتے ہیں، آدم علیہ السلام مراد لیتے ہیں، تو اس صورت میں انسان میں جو الف لام ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ معرفہ، خاص۔ جب تمام انسان مراد لیں گے، اس صورت میں الف لام کو کیا کہیں گے؟ جنس کے لیے، تمام انسان۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی تمام شیخ۔ انسان۔ دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے، دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے، دونوں پر اسی طرح نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، ابھی یہ قول لیتے ہیں کہ انسان سے مراد آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں جب ہم اس کو دوسری آیت سے ملاتے ہیں، دوسری آیت کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو وہاں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آدم کے تذکرے کے بعد اولاد آدم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آدم کا تذکرہ اس آیت میں، اور اولاد آدم کا تذکرہ آیت نمبر 2 میں، جس کو کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کیونکہ دوسری آیت میں جس انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں فکس ہے اولاد آدم، وہاں آدم ہو ہی نہیں سکتا بولا۔ اس آیت میں، آیت نمبر 1 میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں اس انسان میں دونوں کا احتمال ہے۔ انسان اول جو تمام انسانوں کے والد ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے آدم، ان کا بھی احتمال ہے، اور تمام انسانوں، جملہ انسانوں کا بھی احتمال ہے۔ لیکن دوسری آیت جو آ رہی ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، وہاں پر دوسری آیت میں انا خلقنا الانسان میں جو انسان ہے، وہاں پر آدم مراد ہو ہی نہیں سکتے، صرف اور صرف اولاد آدم مراد ہوں گے، تمام انسان مراد ہوں گے، کیونکہ وہاں پر ایک لفظ جڑا من نطفۃ امشاج، نطفے سے جو ولادت ہو رہی ہے، وہ ولادت میں صرف اولاد آدم ہے، آدم نہیں۔ آدم کی ولادت کیسے ہوئی؟ تراب سے ہوئی، مٹی سے ہوئی۔ تو یہ مراد لینے میں، یعنی انسان سے مراد یہاں پر پہلی آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں آدم مراد ہے، فائدہ کیا ہو رہا ہے نکل کر؟ کیا فائدہ مستنبت ہوگا، یا ترتیب کا کیا فائدہ ہوگا کہ اولاد آدم کا تذکرہ کیا گیا، پہلے آدم کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد دوسری آیت میں اولاد آدم کا تذکرہ، آدم کے تذکرے کے بعد اولاد آدم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ فائدہ سمجھ میں آیا؟ ایک اب جب دونوں آیتوں کو ہم ملائیں گے اور کہیں گے پہلی آیت میں انسان سے مراد آدم، دوسری آیت میں اولاد آدم فکس ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ مناسبت کا فائدہ، یا نظم و ربط کا فائدہ، نظم و ضبط کا فائدہ، کہ آدم کے تذکرے کے بعد اولاد آدم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ کل انشاءاللہ اس کو ہم پھر دوبارہ ریپیٹ کریں گے جب ہم مناسبت کو بتائیں گے۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اول کے تذکرے کے بعد تمام انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ کب؟ جب ہم کہیں گے کہ انسان سے مراد آدم ہے۔ دوسرا قول کیا بتایا گیا تھا؟ انسان سے مراد تمام انسان، یعنی الف لام کو جنس کے لیے مانیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسری آیت جو آ رہی ہے وہاں پر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، وہاں بھی تمام انسان مراد ہے اولاد آدم کے لیے، دونوں جگہوں پر۔ تو کس طرح مناسبت یا نظم ہوگا آیت کا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر، یعنی یہ کہا جائے ابھی انسان سے مراد یہاں بھی تمام انسان، یعنی آدم نہیں بلکہ اولاد آدم، اور یہاں دوسری آیت میں اولاد آدم فکس ہے۔ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان یعنی انسانوں، تمام انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آیا جس زمانے میں، جس وقت میں، جس ٹائم میں وہ قابل ذکر شے تھے ہی نہیں، اس کے فوراً بعد پھر ان کی تخلیق کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ انسانوں پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جس میں وہ قابل ذکر شے تھے نہیں،
پھر فوراً دوسری آیت میں ان کی تخلیق کی بات شروع کی جا رہی ہے، ان کی تخلیق کے مادے، تخلیق کی کیفیت، کیسے تخلیق ہوئی، کیسے پیدائش ہوئی، بتایا جا رہا ہے۔ تو چاہے آپ انسان سے آدم مراد لیں اس آیت میں یا تمام انسان مراد لیں، دونوں کا اپنا اپنا فائدہ، دونوں پر اپنے اپنے ربط ہیں، دونوں کا اپنا اپنا نظم و ضبط ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آئی؟ نعم نعم البتہ یہاں پر وہ جو وقت شاید ہینو من الدہر پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں، یہاں پر ایک 40 کا لفظ ذکر کیا ہے مفسرین نے۔ البتہ مجھے تفسیری روایت ملی، حدیث میں مجھے یہ چیز نہیں تلا سکا۔ وہ کیا ہے کہ اگر آدم مراد لیتے ہیں تو آدم پر 40، آدم کے لیے 40 سال مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ یہ چیز حدیث میں نہیں تلا سکا، تفسیری روایت کے مطابق بتا رہا ہوں، کیونکہ تفسیری جو روایتیں ہیں اس میں صحت کا وہ معیار نہیں ہوتا جو حدیث کی کتابوں میں ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام اگر مراد لیتے ہیں تو کہتے ہیں 40 سال کا زمانہ آدم علیہ السلام پر گزرا، جس میں جو روح نہیں پھونکی گئی ان پر، 3 سلسال، ہمیں مسنون، متعدد مراحل بیان کیے مفسرین نے۔ اگر اولاد آدم مراد لیتے ہیں یعنی تمام انسان جس میں ہم سب داخل ہیں، تو ایسی صورت میں بھی 40 کا لفظ یا 40 کا نمبر، 40 کا عدد آ رہا ہے، لیکن 40 سال نہیں، 40 یوم، 40 دن۔ پھر یہاں پر ابن مسعود کی ایک حدیث اگر آپ کو یاد ہوگی، آپ پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، تو یہ جو تخلیق کا جو مرحلہ ہے ترتیب سے، وہاں 40 دن بیان کیا گیا ابن مسعود کی حدیث میں۔ 40 دن، پھر 40 دن، پھر 40 دن۔ یہ پہلا جو 40 دن ہے یہ کیا مرحلہ ہے؟ نطفہ۔ دوسرا جو 40 دن ہے وہ کیا ہے؟ علقہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مضغہ۔ یہ 3 چیزیں ترتیب سے، اول نطفہ، دوسرا علقہ، تیسرا مضغہ۔ یہ جو 40 کا نمبر بیان کیا مفسرین نے، اگر آپ انسان سے مراد آدم لیتے ہیں تو مفسرین نے کہا کہ 40 سال کا ایسا زمانہ گزرا کہ آدم علیہ السلام میں روح نہیں پھونکی گئی۔ ٹھیک ہے؟ تمام انسانوں کو اولاد آدم کو مراد لیتے ہیں تو وہاں بھی 40 کا نمبر ہے، لیکن 40 سال نہیں، 40 دن۔ 40 دن نطفہ کی مدت ہے، اس کے بعد 40 دن علقہ کی مدت ہے، پھر 40 دن مضغہ کی مدت ہے۔ یہ 3 40 جو کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ 120 دن۔ 120 دن یہ جوڑ کر 4 ماہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ 40 کا نمبر آ رہا ہے، چاہے آپ انسان سے آدم مراد لیں یا اولاد آدم مراد لیں۔ آدم مراد لیتے ہیں تو 40 سال تک روح نہیں پھونکی گئی، جیسا کہ تفسیر کی روایتوں میں مفسرین نے بیان کیا۔ اولاد آدم مراد لے رہے ہیں تو 40 دن کا 3 مجموعہ ہے، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں ہین من الدہر، ایک ایسا زمانہ، ہین من الدہر ایک ایسا زمانہ۔ تو ہین من الدہر میں وہ زمانہ کیا ہے، وہ کون سا زمانہ یا اس کا وقت کتنا ہے؟ تو تقریباً علی انسان پر جو تعبیر جو تفسیر بتائی گئی وہاں پر وہ چیز آ گئی۔ آدم مراد لیتے ہیں تو ہین من الدہر میں 40 سنہ، 40 سال۔ ٹھیک ہے؟ اولاد آدم مراد لیتے ہیں تو 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ۔ یہ ہین من الدہر سے جب آدم انسان سے جب آدم مراد لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہین من الدہر وہ 40 سال کی مدت۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، مدت کی کوئی تحدید نہیں، وہ ہین من الدہر کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ ہین من الدہر کی کوئی تحدید نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عمومی بات بتائی ہے، دن کی، وقت کی، ٹائم کی، زمانے کی تحدید نہیں کی، خاص طور پر جب آدم مراد لیتے ہیں، خاص طور پر جب آپ آدم مراد لیتے ہیں، اولاد آدم مراد لیتے ہیں تو وہاں پر تخلیق کی تفصیل بتائی گئی۔ ابن مسعود کی مشہور حدیث ہے، شاید پڑھے ہوں گے یا وقت رہا تو کبھی اس کو پڑھتے ہیں، جہاں وہ تفصیل میں نے بتا دیا، 40 یوم یعنی 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ۔ لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہین من الدہر کہا،
وہ وقت نہیں بتایا کتنا وقت گزرا، لیکن تفسیر میں 40 سال کا وقفہ یا 40 سال کا وقت یا 40 سال کا دورانیہ، انگلش میں 40 سال کا ڈوریشن، یہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد لم یکن شیئا مذکورا، کیا لفظی ترجمہ کریں گے ہم اس کا؟ نہیں تھا وہ ذکر لائق کوئی چیز۔ ہاں، نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر چیز۔ لم یکن بتایا تھا آپ کو، ہوا ضمیر جو لوٹ رہی کہاں پر؟ انسان کی طرف، اور انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ دونوں باتیں آدم یا اولاد آدم، تو سب پر ایک زمانہ گزر چکا۔ آدم علیہ السلام کو روح پھونکنے سے پہلے کوئی بھی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انسان، تمام انسان تخلیق سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، کوئی چیز تھا ہی نہیں، یا قابل شرف چیز نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، ترجمہ تو واضح ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی لائق شرف چیز نہیں تھا، کیونکہ جو چیز ذکر کی جاتی ہے وہ ایسی چیز ہو جو قابل ذکر ہو، جیسے کوئی جس کو کیا کہیں گے عام زبان میں، کوئی گھٹیا چیز ہے، کہتے ہیں یہ لائق ذکر چیز نہیں ہے۔ کہیں پر آپ جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ کہیں پر آپ گئے خوردنوش کے لیے، کھانے کے لیے دعوت میں، آپ بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، لیکن ان چیز کا یا اس چیز کا زیادہ آپ تذکرہ کرتے ہیں جو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں لائق ذکر نہیں، قابل ذکر نہیں، کہتے ہیں ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جو لائق ذکر تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ شرف کا وقت نہیں تھا، شرف کا زمانہ نہیں تھا۔ نطفہ کا مرحلہ گزرا، القا کا مرحلہ گزرا، مضغہ کا مرحلہ گزرا۔ اگر ہم اولاد آدم مراد لیتے ہیں، اگر آدم مراد لیتے ہیں تو وہ مرحلہ جس میں آدم علیہ السلام کے اندر روح نہیں پھونکی گئی۔ بہرحال دونوں باتیں مفسرین نے کہیں انسان کو مراد لیتے ہوئے۔ تو لم یکن شیئا مذکورا، اعرابی حیثیت کیا ہے اس کی؟ تو مفسرین کے یہاں دو باتیں ملی مجھے، ایک رائے ہے کہ یہ حالت نصب میں، دوسری رائے کیا ہے؟ یہ حالت رفع میں۔ یہ حالت رفع یا حالت نصب کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یعنی ڈائریکٹ رفع یا نصب کیوں نہیں کہا جا رہا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی کسی کو؟ مطلب یہ کیوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ نصب ہے یا منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ حالت رفع یا حالت نصب کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ مذکورہ مذکورہ حالت نصب میں ہے تو نہیں، یہ پورے جملے پر بات ہو رہی ہے، شیئا مذکورہ نہیں۔ شیئا مذکورہ تو بتایا ہے، کانا کی خبر ہے، یہ پورے جملے پر بات ہو رہی ہے۔ لم یکن شیئا مذکورہ، یہ پورا جملہ۔ شیئا مذکورہ تو فتح ظاہرہ ہے، کانا کی خبر ہے۔ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے لم یکن شیئا مذکورہ، پورے جملے پر، تو یہ ہم اس کو نصب یا رفع اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ آج جملے پر بات ہو رہی ہے۔ نصب یا رفع یا جر جو بھی کہتے ہیں ہم اس وقت کہتے ہیں جب مفرد لفظ ہو، جب جملہ ہے یا مبنی کوئی لفظ ہے، مبنی کوئی کلمہ ہے، تو وہاں پر ہم حال کی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حالت نصب میں یا حالت رفع میں، یا کہتے ہیں منصوب محلن یا مرفوع محلن یا مجرور محلن۔ یہ چیز واضح ہے؟ جی شیخ۔ ہاں، ابھی آتے ہیں پہلی جو بات مفسرین نے بیان کی، حال حالت نصب میں، حالت نصب میں ہے۔ حالت نصب میں کیسے ہے؟ یہ جو انسان ہے، انسان سے حال واقع، یعنی ایسی صورت میں کیا کہیں گے؟ انسان ذوالحال ہے، اور لم یکن شیئا مذکورہ یہ حال ہے۔ اور 9 کے درس میں جو طالبات ہوں گے وہاں منصوبات کو مکمل ہم پڑھ چکے ہیں۔ منصوبات میں سے 12-14 ان میں سے ایک حال بھی ہے۔ حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں جاء زید ضاحکا یا جاء زید باکیا، زید ہنستے ہوئے آیا، زید روتے ہوئے آیا،
تو جو ضاحکن کا لفظ یا باقین کا لفظ ہے یا مسرورن کا لفظ ہے جا زید مسرورہ، تو حال واقع ہونے کی بنا پر منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں تو مفرد لفظ ہے تو وہاں نصب ہے، لیکن یہاں لم یکن شیئا مذکورہ، یہ پورا جملہ حال واقع ہو رہا ہے کس سے؟ انسان سے، لہذا ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ منصوب ہے، بلکہ کیا کہیں گے؟ محل نصب میں. کیا کہیں گے؟ محل نصب میں. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات کیا بتائی گئی تھی؟ رفع، حالت رفع میں. حالت رفع میں کیسا ہوگا؟ ہینون، یہ جو ہے ہینون جس کو ہم نے کہا تھا فاعل، اس کو موصوف مانیں گے، اور لم یکن شیئا مذکورہ ہینون کا صفت واقع، ہینون کی صفت واقع ہوگی. ہینون من الدہر موصوف، اور لم یکن شیئا مذکورہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی صفت. اور ہینون فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، تو لم یکن شیئا مذکورہ جب اس کی صفت ہوگی تو بھی محل رفع میں. واضح یہ دونوں باتیں؟ جی سر. ہاں، لم یکن شیئا مذکورہ میں تو یہ دو باتیں ہوں. ایک بات حالت رفع میں جب آپ ہین من الدار کی صفت مانیں گے. دوسرا حالت نصب میں جب آپ انسان کو ذوالحال مانیں گے، لم یکن شیئا مذکورہ کو حال مانیں گے، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے. ابھی اس میں کوئی سوال ہے؟ نہیں استاد. آیت کا جو اہم موضوع ہے وہ یہ کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جس میں وہ قابل ذکر شے نہیں تھا. آیت کا جو اہم موضوع ہے، اہم عنوان کیا ہم دے سکتے ہیں؟ انسان پر ایک ایسا وقت، ایک ایسا زمانہ، ایک وہ ایسا ٹائم گزر چکا ہے جس میں قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، کہا ہی نہیں جا سکتا. ہاں ایک وقت ایسا بھی گزرا انسان پر. جیسے ایک انسان ہو جو بہت بڑا مالدار ہو جائے، اس پر غریبی کے ایام گزرے، بہت زیادہ غریبی کے ایام گزرے ہوں، تو اس ایام کو وہ یاد نہیں کرتا، عموماً بھول جاتا ہے. کہتا ہے ایسا زمانہ تو جو یاد کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، بڑی مصیبت کا زمانہ تھا، بڑی تنگی کا زمانہ تھا، خوشحالی نہیں تھی، یہ مسائل تھے، یہ مصائب تھے. اس وقت کو نہ یاد کرو تو بہتر. جس کو ہم آسان اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ قابل ذکر زمانہ تھا ہی نہیں. تو یہ جو زمانہ گزرا انسان پر، نطفے کا، علقہ کا، مضغہ کا، روح پھونکنے سے پہلے کا، یہ وقت کیسا، یہ زمانہ کیسا ہے؟ جس میں روح بھی نہیں پھونکی گئی، وہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں انسان. تو یہ اصل موضوع آیت کا. اسی لیے اگلی آیت سے پھر انسان کی تخلیق کا مادہ بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 2 میں. تو عموماً آیتوں میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ نحوی چیزیں بتانے کے ساتھ ساتھ آیت سے ملتی جلتی اور کچھ آیتیں ہیں کیا جس سے ہم موضوع کو سمجھ سکیں. تو آیت میں جو اہم چیز ہے، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا جس میں وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو 2 آیتیں ملی مجھے سورہ مریم میں. سورہ مریم کا جو متعدد باتیں بیان کی گئیں، ان میں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات، اور اسی طرح زکریا اور ان کے بیٹے یحییٰ کی ولادت کا بارے میں باتیں بتائی گئی، اور بھی کچھ چیزیں. لیکن یہ 2 واقعہ بڑا اہم ہے مریم، سورہ مریم میں. آتے ہیں سورہ مریم پر. ابھی کس لیے سورہ مریم پر آ رہے ہیں؟ کہ یہ دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ انسان پر ایک ایسا مرحلہ، ایک ایسا زمانہ آیا جس میں وہ کچھ تھا ہی نہیں، کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں. ہاں، آیت کے اخیر کا حصہ پڑھیے، آیت نمبر 9، سورہ مریم آیت نمبر 9. جتنے حصے پر سرکل میں نے کیا اتنا حصہ پڑھیے. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ہاں، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے آپ کو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور آپ کچھ بھی نہیں تھے. غالباً یہ زکریا علیہ السلام کو خطاب ہوگا. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت ملی بڑھاپے میں. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت ملی کب؟ بڑھاپے میں. بڑھاپے میں. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا،
کہا کہ بڑھاپے میں کیسے مجھے بچے کی ولادت ہوگی؟ کہا کہ آپ کو میں نے پیدا کیا، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کچھ بھی نہیں تھے. لم تکو شیئا، مان لی شاید ہمارا کیا ہے، لم تکو شیئا. جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انسان، سورہ دہر کی پہلی آیت، اس میں کیا ہے؟ لم يكن شيئا. شیئم مذکورا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شیئم مذکورا. یہاں کا لم تکو شیئا، آپ کچھ بھی نہیں تھے. سورہ انسان یا سورہ دہر میں کہا جائے شیئم مذکورا، یہاں پر شیئن صرف ہے، مذکورا نہیں ہے. ولم تکو شیئا، یہ خطاب کس کو ہے؟ زكريا عليه حضرت السلام. زكريا. زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام کو کس کی بشارت دی جا رہی ہے؟ یحییٰ علیہ السلام. اور ان کو یہ ولادت کی بشارت یا بیٹے کی بشارت بڑھاپے میں ملتی ہے. بیٹے کی خوشخبری بڑھاپے میں ملتی ہے. اس لیے یہ باتیں کہتے ہیں انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ وقد بلغت من الکبر عتیہ. سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں اس کے ساتھ سورہ مریم کی آیتوں کو ملائیں گے تو یہ موضوع آپ کو کلیئر ہوگا کہ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کب ملی. جس چیز کو ہم سمجھنا چاہ رہے تو یہ ولم تکو شیئا کا لفظ، کچھ بھی نہیں تھا انسان، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اب ابھی تک یہ لفظ نہیں بتایا تھا کہ عدم سے وجود بخشا اللہ نے. کیا کہیں گے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے؟ ولم تکو شیئا، کچھ بھی نہیں تھا، زیرو بھی نہیں تھا، صفر بھی نہیں تھا، جس کو ہم کہیں گے عدم، نتھنگ. عدم سے اللہ نے وجود بخشا، عدم سے اللہ نے وجود بخشا. سورہ انسان کی آیت میں کیا تھا؟ شیئم مذکورہ تھا. ایک آیت اور سورہ، یہ چیز سمجھ میں آ رہی نا؟ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم کہہ رہے ہیں ابھی؟ اللہ نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا، کچھ بھی نہیں تھا پھر اللہ نے بنا دیا. ایک آیت اور سورہ مریم. ہاں یہ آیت پڑھیے، پوری آیت پڑھیے. أولا اولا يذكر یہ الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ہاں یہ جو آیت ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ختم ہونے کے بعد تقریباً سورت کے اخیر میں آیت نمبر چیک کرنا آپ 67. اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں کیا بتایا گیا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. کیا جب میں مر جاؤں گا اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اس کے جواب میں اللہ کہہ رہے ہیں اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، ولم یکن شیئا، کچھ بھی نہیں تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدم سے اللہ نے وجود بخشا. وہ انسان کیا کہتا ہے؟ اذا ما مت لسوف اخرج حیا. اس سے پہلے کی جو آیت ہے کیا جب میں مر جاؤں گا پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اللہ نے کہا اسے یاد نہیں کہ انا خلقناہ من قبل ولم یکن شیئا، ہم نے اس کو پیدا کیا اور کچھ بھی نہیں تھا. جس اللہ نے عدم سے وجود بخشا وہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنے پر، دوبارہ وجود بخشنے پر بدرجے اولا قادر ہے. خیر یہ موضوع ابھی آیت میں نہیں شروع ہوا، لیکن صرف یہ مشابہت یا مناسبت والی بات یا آیت سے ملتی جلتی یہ دو آیتیں تھی سورہ مریم کی، جس میں کہا گیا کہ اللہ نے عدم سے وجود بخشا، تم کچھ تھے بھی نہیں، اللہ نے تم کو بنا دیا. یہ مختصر انداز میں کچھ شرح تھی آیت سے متعلق. ایک دو فوائد آیت کے بیان کر کے دس کو رکھتا ہے. ہاں پہلا فائدہ، فوائد عموماً کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ کئی آیتوں کو لے کر فوائد متعین کرتے ہیں، لیکن ایک ایک آیت کو لینے میں یہ زیادہ فائدہ ہے تاکہ پھر دوسری آیت جب ہم پڑھیں گے تو پہلی آیت پر نہیں آئیں گے. اللہ کی آیت میں کوئی زیادہ موضوع ہے تو وہاں پر ایک آیت کو دو حصے میں کریں گے. یہ آیت میں بہت مختصر موضوع ہے تو ایک ساتھ دو آیت کو لیں گے. پہلا فائدہ جو اہم فائدہ ہے کہ انسان حادث ہے. انسان کیا ہے؟ حادث. حادث اگر نہیں سمجھ میں آتا آپ سمجھ لیں یا لکھ لیں کہ مخلوق ہے. انسان حادث ہے. حادث اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ مخلوق ہے. جب انسان حادث ہے تو اس کا کوئی
मुहदिस होगा। हादिस का कोई ना कोई, ये थोड़ा सा मंतिकी उसलूब है, हादिस का कोई ना कोई मुहदिस होगा। और जब मखलूक हमने कहा तो उस मखलूक का कोई ना कोई क्या होगा, खालिक खालिक होगा। खालिक होगा। खालिक होगा। उस मुहदिस या उस खालिक को हम कहते हैं अल्लाह। ये अहम नुक्ता है। इंसान पर एक ऐसा जमाना गुजरा जिसमें वो काबिल जिक्र शय था ही नहीं, यानी जो जमाना इंसान पर गुजरा जिसमें उसका कुछ वजूद ही नहीं था, काबिल जिक्र शय था ही नहीं था, अदम अदम था, नथिंग था, नील था, कुछ भी नहीं था, हादिस था। मुहदिस ने उसको वजूद बख्शा। इंसान मखलूक है, खालिक ने उसको वजूद बख्शा, खालिक ने उसको पैदा किया। उस मुहदिस, उस खालिक का नाम है अल्लाह। वाज़ेह नुक्ता भी, ये सबसे अहम फायदा है। यानी इंसान खुद से पैदा नहीं हुआ, इंसान खुद से पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसका एक खालिक है, उसका एक बनाने वाला है, उसको हम कहते हैं अल्लाह। और ये बात कुरान में मंतिकी तौर पर बयान की गई है। एक आयत हम सूरह तूर की लेते हैं, इसको आप पढ़ेंगे और ये मौजू या ये मफहूम आपको बड़े अच्छी तौर पर समझ में आएगा। हाँ पढ़िए, ये आयत पढ़िए। हाँ कोई भी एक पढ़े। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। हाँ, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या वो बगैर किसी चीज के पैदा कर दिए गए, यानी क्या उन्होंने, वो खुद के खालिक हैं, उनका कोई खालिक नहीं, या वो खुद के खालिक हैं। ये दोनों चीजें बातिल हैं। बगैर किसी चीज के वो पैदा नहीं किए गए, उनका कोई मादा है, उनका कोई खालिक है। ठीक है, हम होमुल खालिकून, या वो खुद अपने आप के खालिक हैं। ये बात दुरुस्त है? नहीं। नहीं, यानी जो दो, वो क्या कहेंगे, जो दो एहतिमाल आयत में दिए गए, एहतिमाल क्या कहें, दो ऑप्शन जो आयत में बताए गए, ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त हैं, नहीं सही या दुरुस्त गलत हैं? गलत। नहीं, गलत है। दोनों गलत है। पता क्या चला, ना तो बगैर किसी चीज को पैदा किए गए, ना तो वो खुद के खालिक हैं, बल्कि खालिक कोई और है, खालिक कोई और है। वो खालिक है अल्लाह, वो खालिक है अल्लाह। ये आयत सूरह तूर की आयत नंबर 35। एक साहबी हैं जुबैर बिन मुतीम, हदीस जो पढ़ते होंगे ये नाम आया होगा, बकसरत नहीं लेकिन कभी कभी इनकी रवायतें भी हदीस में आती। क्या नाम है? जुबैर बिन मुतीम रजी अल्लाह अन्हु। इन्होंने इस आयत को सुनी। ये आयत जुबैर बिन मुतीम रजी अल्लाह अन्हु सुनते हैं जब वो ईमान नहीं लाए होते। कौन सी? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या वो बगैर किसी चीज के पैदा कर दिए गए, या वो खुद के खालिक हैं? कहते ये आयत मेरे दिल में घर कर गई। इमाम बुखारी ने ये वाकया जिक्र किया। उसके बाद फिर बाद में ईमान लाते, यानी ईमान की जो रोशनी यहां से पहुंचती है उनको। बद्र में जो कैदी, जो लोग कैदी बन करके आए थे, उनमें से जुबैर बिन मुतिम रजी अल्लाह अन्हु भी थे। ये आयत अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, जुबैर बिन मुतिम रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सुनी, और ईमान उनके दिल में रफ्ता रफ्ता घर करता गया। क्योंकि एक मंतिकी उसलूब है, इंसान या तो यूं ही पैदा हो गया, कोई इसका खालिक नहीं, या इंसान ने खुद अपने आप को पैदा किया, दोनों नतीजा बातिल है, दोनों ऑप्शन गलत है। फिर क्या नतीजा बाकी बचता है, या क्या ऑप्शन बाकी बचता है? उसका एक खालिक है, उस खालिक का नाम अल्लाह है। वही अल्लाह अदम से वजूद बख्शा, वही अल्लाह क्यामत के दिन इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा। आयत में एक नुक्ता और इजाफा कर सकते हैं। यही नुक्ता और यही फायदा बहुत अहम था कि इंसान मखलूक है, इंसान हादिस है,
جب وہ مخلوق ہے، جب وہ حادث ہے. حادث کا لفظ عموماً یہ منطقی اور فلسفی کتابوں میں یہ تعبیر ملتی ہے. مفہوم کیا ہے کہ پہلے اس کا وجود نہیں تھا، بعد میں اس کا وجود ہوا. ایک نقطہ بعد مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، جب یہ کہا گیا کہ انسان مخلوق ہے، حادث ہے، تو اس میں کہتے ہیں انسان کا جسم بھی مخلوق ہے اور اس کی روح بھی مخلوق ہے. یعنی روح بھی اور جسم بھی. کیونکہ انسان کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، خدیجہ، صفیہ، یہ سب کس کو کہہ رہے ہیں؟ صرف روح کو یا صرف جسم کو؟ روح و جسم. روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے انسان. روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے انسان. جب انسان کے جسم سے روح نکل گئی تو اس کو پھر کوئی انسان عبداللہ، عبد الرحمن کہہ کر نہیں بلاتا. پھر وہ بولتے ہیں میت کہاں پر ہے، میت کہاں پر ہے. اور جہاں پر صرف روح ہے، جسم نہیں ہے، اس عالم کو ہم نے دیکھا نہیں، عالم الارواح کو ہم نے دیکھا نہیں. تو انسان جو چیز موجود ہے ہمارے اسکرین پر، کون ہے؟ اسکرین پر نہیں کچھ کیجیے. انسان روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے بعض علماء نے اس نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ انسان کی روح بھی مخلوق ہے اور اس کا جسم بھی مخلوق ہے. اور سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ سبحانہ. یہ اہم نقطہ ہے. اصل موضوع جو آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے، پھر وہاں پر ہم کچھ چیزیں مناسبت کے نائے سے بتائیں گے. تو آیت کا جو اہم موضوع رہا وہ یہ موضوع کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا جس میں وہ قابل ذکر شے تھا ہی نہیں. بعض علماء نے مذکورہ سے ایک فائدہ ذکر کیا ہے کہ وہ تو شے تھا لیکن قابل ذکر شے نہیں تھا. جیسے جو سورہ مریم کی دو آیتیں بتائی گئی وہاں پر کیا کہا گیا؟ شیء صرف تھا. یہاں پر سورہ انسان، سورہ دہر کی آیت میں کیا ہے؟ مذکورہ، یعنی قابل ذکر. جیسے کہتے ہیں نا میں نے یہ کام کیا لیکن کوئی قابل ذکر کام نہیں تھا، میں نے یہ کھانا کھایا لیکن کوئی بہت اچھا کھانا نہیں تھا. یہ ایسا وقت گزرا 2 گھنٹہ، 2 مہینہ، 2 سال جو اچھا وقت نہیں تھا. تو وہ ایک وقت تھا لیکن لائق ذکر نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا، لائق شرف نہیں تھا، بلکہ نامناسب وقت تھا. ہاں بھی رکتے ہیں یہاں پر. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کسی کا سوال کر سکتے ہیں.